الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو عاشقان قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ ہم اپنے وجود کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو سورہ ملک کی آیات سے نہ صرف منور کر رہے ہیں بلکہ اپنی روح کو سورہ ملک سے معطر کرتے ہوئے پاک و پاکیزہ بنا رہے ہیں. لہٰذا عزیزان، آج ہم سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیات پر غور و فکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک بہت ہی زیادہ پر اثر ہے، پر ثمر ہے، پر برکت ہے، نہ ختم ہونے والا، لا زوال ہے، ابدی ہے، پائیدار ہے اللہ کی بادشاہت. اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک سکون، ایک عجب ہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا رابطہ ایسے رب کے ساتھ ہے کہ جو بابرکت ہے، جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے مجھے اپنے سے متصل ہونے کا حکم دیا نا، یعنی اللہ اپنی معرفت، اپنا پیار، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن مجھ سے کروا رہا ہے. آخر کیوں کروا رہا ہے؟ کہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو. کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تبارک ہوں، میں ملک ہوں، میں قادر ہوں؟ کیوں کہ یہ رابطہ اتنا عظیم، اتنا پیارا ہے. جیسے رب عزیز ہے، غفور ہے، یہاں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے. یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. گویا سورہ ملک کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ایک محبت کی داستان ہے، یعنی صرف اس کو دل والے ہی پڑھ سکتے. اتنا حسین اس میں پیغام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک جو ہے کر کے گفتگو اس پر کریں گے انشاءاللہ. تو خداوند متعال جو کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا تبارک، اور یہاں پر دو صفات بتائی گئی ہیں، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ مالک بھی ہے اور قدیر بھی ہے، صرف قادر نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دو صفتیں بہت زیادہ اہم ہیں. لہٰذا عزیزان، گزشتہ نشست میں سورہ ملک کے بارے میں جو ہم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی کہ کتنا زیادہ ثواب ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دو صفات جو پہلی آیت میں آئی ہیں بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خوف ہو، ڈر ہو کسی بھی چیز سے، کسی بھی جگہ سے، کسی انسان سے، تو بار بار اس کا ورد کریں، یا ملکو یا مقتدر، یا ملکو یا مقتدر. یہ قرآن میں اکثر ساتھ آئے ہیں، ملک، بادشاہی اور قدرت. تو لہٰذا اس کی ہمیں یہ میں اثرات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ دو صفات جو ہماری لائف میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کہتے ہیں تبارک یعنی پر برکت ہے، ختم نہ ہونے والا میرا رب ہے، تو زندگی میں ایک دم سکون آ جاتا ہے. واقعاً ہم سوچیں تو صحیح اکیلے میں بیٹھ کر کتنی امید آ جاتی ہے اپنے رب سے. اور اگر ہم دیکھیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں سے جو اٹیچمنٹ ہے، جو چیزوں سے ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یعنی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ تمام ملکیت جس ہستی کے پاس ہے، آپ اس سے بلونگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اور کیا طاقت چاہیے، اور کون سی خوشی چاہیے، اور کون سا سہارا چاہیے، اور کس طرح کی امید چاہیے. بیدہ الملک کے ذریعے آپ کو بہت طاقت کا احساس ہوتا ہے، قدرت کا احساس ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں خدا اپنی قدرت کے مظاہر مختلف انداز میں دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عصا، ایک چھڑی، ایک لکڑی کا ٹکڑا، وہ دو کام کر رہا ہے. خوف بھی دلا رہا ہے، خوشی بھی دے رہا ہے. خوف یعنی اژدہا بن کر، خوشی اس سے راستہ، خوشی یعنی اس سے راستہ بھی
بنا پانی کے چشمے بھی اس سے جاری ہو رہے ہیں، تو امید بھی دیتا ہے، خوف بھی دیتا ہے، یعنی یہ پروردگار عالم کا نظام ہے، یہ رب کی کائنات ہے، وہ مالک مطلق ہے۔ لہٰذا عزیزان تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ وہ خداوند متعال جو ملک اور قدیر ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، تو انفاق دینا، صدقہ دینا، چیریٹی کرنا، شیئرنگ کرنا بھی پھر ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ عبادت میں ٹرولی جو ہے وہ لطف آتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس کے سامنے جھک رہی ہوں، یعنی کہ جس کے پاس سارے کمالات ہیں، اور آخری چیز جو ہے وہ توکل ہے۔ تو ایسا زبردست یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ توکل آ جاتا ہے کہ میں اس رب سے کیوں دوری اختیار کروں، آپ خود بخود اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ دوسری آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا تاکہ وہ آزمائش کرے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو موت سے قبل پیدا فرمایا، اور اصول کافی میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حیات اور موت کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا۔ جب انسان کے پاس موت آتی ہے اور اس میں داخل ہوتی ہے تو اس کے جسم کے جس حصے میں داخل ہوتی ہے تو اس حصے سے زندگی نکال دیتی ہے۔ صاحب تفسیر قمی نے اس آیت الذی خلق الموت والحیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس ذات نے موت اور زندگی کو خلق فرمایا ہے، یعنی ان دونوں کو انسان کی تقدیر میں رکھ دیا ہے۔ پہلے حیات کو اس کا مقدر بنایا، پھر موت اس کی تقدیر میں رکھ دی۔ لہٰذا عزیزان یعنی خداوند متعال یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ موت نہ حیات مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم الہی بن جائیں۔ یعنی آج کل جو ہم اتنے موت سے ڈر رہے ہوتے نا، تو یہ خوف اچھا خوف ہونا چاہیے، تقوی والا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تقوی سے ہٹ کر اگر خوف ہو تو وہ خوف پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اس آیت میں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، احسن عملا، یعنی تمہاری زندگی کا یہ ایک پازیٹیو ایک میسج ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کریٹ کیا ہے تو وہ کس کی وجہ سے، بیکاز آف احسن عملا۔ تو خداوند متعال ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اگر تم فلاں یا یہ گناہ کرو گے یا تمہیں یہ برائی کرو گے تو میں تم سے رابطہ توڑ دوں گا، لیکن خدا یا قبر میں جو ہے میں تمہیں سزا دوں گا، بلکہ کہا کہ میں نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے تاکہ تم احسن عمل کو انجام دو۔ تو قرآن میں ٹوٹل ٹائمز جو ہے 9 ٹائمز جو ہے تبارکہ کا لفظ آیا ہے، اور جو ہے اور عزیز کا لفظ جو ہے وہ 88 ٹائمز جو ہے آیا ہے، غفور کا 91 ٹائمز جو ہے وہ خدا نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں خلقت کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ پرپس آف کریشن از خیر خیر خیر، لہٰذا مقصد حیات حسن ہی حسن ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کا بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ بس آخر میں دعا کرتے ہیں، اپنی اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے اور ہم سب کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔